قریش مکہ نے ایک پلان بنایا کہ ہم نے تو مکے سے محمد عربی کو نکالا ہے، یہ مدینے جا کے عجب نظام شروع ہو گیا ہے، لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے اپنے عالم دین کو، مفکر لیول کے عالم کو تیار کیا، جس کا نام تھا ابو رافع۔ ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الامان میں اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث سند صحیح سے موجود ہے کہ ابو رافع کو تیار کیا اور کہا کیا؟ کہا ابو رافع، معاملہ یہ ہے کہ مدینے میں بڑا اسلام بڑھتا جا رہا ہے، تو اتنا بڑا عالم دین ہے، تیرے ساتھ ہم چلتے ہیں، تیری دلیلوں کے سامنے اس سے پہلے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکا، تو بہت بڑا عالم ہے، تو چلنا ذرا مدینے۔ تو مدینے چل کے وہ مسلمانوں کے نبی سے جا کے مناظرہ کر، بحث و مباحثہ کر اور اپنے علم میں زیر کر دینا، تو ہم ڈنڈورا پیٹ دیں گے، تو یہ سلسلہ اسلام جو ہے یہ معاذ اللہ رکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پلان بنایا اور لوگ جمع ہو کے ابو رافع کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کو چل پڑے۔ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد، اتنے دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب مدینے پہنچے نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کا جرمٹ تھا، حضور واعظ فرما رہے تھے، صحابہ کرام ہماتن گوش وہ گل قدس کی پتیوں سے نکلے ہوئے الفاظ سن رہے تھے، سراپا ادب بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کا جرمت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے ہیں کہ ابو رافع پہنچ گئے۔ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا پادری ابو رافع جب پہنچا نا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جا کے پیچھے بیٹھ گیا، سراپا ادب بن کے جب بیٹھا نا، تو بیٹھا بیٹھا ہی رہ گیا، کچھ نہ کہہ سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو رافع آگے آؤ۔ کیا کمال ہے علم کا، پہلی دفعہ وہ انسان رسول اللہ کی کچہری میں پہنچا ہے اور مصطفیٰ کریم نام لے کے بتا رہے ہیں، ابو رافع آگے آؤ، آؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا سوال ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے تمتماتے ہوئے چہرے سے یوں مخاطب ہو کے فرمایا، ابو رافع آؤ کوئی بات کرو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو، کیا سوال ہے آپ کا۔ سراپا ادب آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ فرمایا کوئی سوال، کوئی تمنا، کوئی پوچھنے کے لیے معاملہ؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس کلمہ پڑھائیے۔ فرمایا مجھے علم ہے، میں نبی ہوں، میں جانتا ہوں تو مناظرہ کرنے کے لیے مکے سے آیا ہے، کئی دن کی مسافت طے کر کے آیا ہے، تیرے ساتھ تیرے لوگ جو ہیں، تیرے خاندان کے، تیرے قبیلے کے، تیرے ماننے والے، تیرے مقتدی، تیری اقتداء میں رہنے والے، وہ باہر تیرا انتظار کر رہے ہیں، یہ چند تیرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کہیں گے، کوئی سوال کر لے۔ تو کہنے لگا، حضور سوال ختم ہو گئے ہیں، بس کلمہ پڑھائیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہلکا بگوش اسلام ہوا، جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے ساتھ جانے والے، کہنے لگے ہم نے تو بہت بڑا عالم دین دیکھ کے اس کو بہت بڑا مفکر لیول کا عالم
تلاش کیا تھا پورے عیسائیوں میں سے، اس کے علم پہ ہمیں ناز تھا، اسے لے کے آئے تھے، اس نے بات ہی کوئی نہیں کی، کوئی حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی کچھ کہا ہی نہیں زبان سے، بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ جب اٹھ کے جانے لگے نا ساتھ والے تو کہنے لگے چل، تو حدیث طیبہ کے ارشاد ہیں، کہتا ہے واللہ لا ارجع الیہم ابدا، خدا کی قسم میں اس کچہری سے کبھی نہیں جاؤں گا، میں نہیں واپس جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے قریب بلا کے فرمایا ابو رافع یہ تیرے ساتھ آئے ہیں تو میری یہ نبوت کا ایک مزاج ہے، میں کسی کے قاصد کو روکتا نہیں، جا تو ان کے ساتھ چلا جا پھر آ جانا۔ کہنے لگا حضور جانا کہا ہے، اب تو جانے کی بات ہی نہیں رہی، اب کدھر جاؤں گا میں، آپ کو چھوڑ کے، آپ کا در چھوڑ کے میں کدھر جاؤں گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دیکھا تو حضور علیہ السلام کے بھیجنے میں بھی ایک حکمت تھی، فرمایا ابو رافع چلے جاؤ، یہ تیرے ساتھ آئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ جب ابو رافع مسجد نبوی سے اٹھے نا، باہر دروازے پہ پہنچے تو وہ جو قافلہ ساتھ آیا ہوا تھا، جو بڑا مان کر کے آئے تھے ہم مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ باہر ویٹ کر رہے تھے، یہ چند لوگ جو اندر آئے ہوئے تھے، ابو رافع آگے آگے ہے، یہ پیچھے پیچھے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلے نا تو وہ لوگ کہنے لگے کیا بنا ہے، تو ابو رافع نے کیا بولنا تھا، پہلے وہ پیچھے والے بول پڑے، کہنے لگے بننا کیا تھا، بن گیا ہے جو بننا ہے۔ کہا کیا بنا کیا ہے، کہنے لگے ہم تو کوئی گنگا آدمی لے آئے تھے، اس نے تو کوئی بولا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سارے مخاطب جانتے ہیں پھر جب ایسا معاملہ ہو تو سارے بول، وہ بتا تو صحیح ابو رافع ہوا کیا ہے، تو بڑی فصاحت والا آدمی ہے، تیرے علم پہ ہم ناز کرتے ہیں، تیری گفتگو کے سامنے تو لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے، تجھے مناظرہ کرنے کے لیے لائے تھے تو بات ہی کوئی نہیں کی کہ ہوا کیا ہے، بتا تو صحیح۔ تو ابو رافع نے جو کہا تھا نا، حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان ٹھاٹھے مارے گا۔ اپنے ان عیسائیوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، کہتا ہے فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلب الاسلام، کہتا ہے میں نے جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو القی فی قلب الاسلام، وہ اس چہرے کو دیکھنا تھا کہ نگاہ مصطفیٰ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا۔ سونیا تیری سب سونیا بچوں ہو گئی بلے بلے، سونیا کہتا میں نے چہرہ ہی دیکھا تھا، صرف چہرہ دیکھا تھا، حضور علیہ السلام نے کوئی واعظ نہیں کیا، اسے کوئی تقریر نہیں کی، اسے کوئی آیتیں نہیں سنائی، اسے کوئی تبلیغ نہیں کی، اسے کوئی اسلام کی روشنی نہیں دکھائی، بس رخ زیبا کو دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ سونیا تیری سب سونیا بچوں ہو گئی بلے بلے، سونے جگ وچ بڑے پر تیرے تو تھلے تھلے، ساری دنیا ویکھ دی رب والے پر رب ویکھ دا تیرے والے۔ بس دیکھنا تھا۔ ابو رافع مسلمان ہو گیا، وہ کہنے لگے اب کیا ارادہ ہے، ہمارے ساتھ جانا ہے، تو مسلمان ہو گیا ہے۔ کہتا ہے جی تو نہیں چاہتا تھا پر میرے ماہی نے کہہ دیا ہے اب میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ جو جتھا تھا، وہ جو قافلہ تھا، وہ جو گروپ آیا ہوا تھا ساتھ، وہ جب پلٹنے لگے نا تو کہتے ہیں یار جی تو ہمارا بھی نہیں چاہتا جانے کو، چلو سارے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے آگے کو واپس آنے کے لیے بڑھنے کی بجائے مسجد نبوی کے اندر بڑھنا شروع ہو گئے۔ ابو رافع آگے آگے، وہ سارے عیسائی ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ یہ وہ کمال تھا
جس کمال نے لوگوں کے دل بدل دیے تھے، وہ کمال کیا تھا کہ میرے رب نے اپنے محبوب کا چہرہ اتنا حسین بنایا تھا، جو دیکھتا تھا وہ رہ جاتا تھا۔